اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ تقوی کی حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتق اللہ حیث ما کنت۔ ترمذی کتاب البر والصلاح باب ما جاء فی معاشرت الناس، حاشیہ 1980 پر 7۔ تو جہاں بھی کہیں ہو اللہ سے ڈر۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے میرے بھائی میرے دوست۔ اس میں تقوی کی تاکید ہے میرے بھائی۔ تقوی کا مطلب ہے اللہ کا ڈر، اللہ کا ڈر اور اس کا خوف ہے۔ انسان جہاں کہیں بھی ہو، جلوت میں ہو یا خلوت میں، تخت شاہی پر برجمان ہو یا کسی کٹیا میں فرد کش، اس کے دل میں یہ ڈر ہو کہ اگر میں نے غلط کام کیا، اللہ کی نافرمانی کی اور اس کی حدود کو پامال کیا تو میری گرفت ضرور فرمائے گا۔ نافرمانی میرے بھائی، اللہ کی نافرمانی، کتنی جرت ہے۔ دیکھو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ سب سے بڑی نافرمانی شرک ہے میرے بھائی میرے دوست، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا۔ میرے بھائی اس کے بعد سب سے بڑا گناہ نماز کا چھوڑنا ہے، اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اس لیے یہ بھی اللہ کی نافرمانی میں سے ایک ہے، کیونکہ اذان ہوتی ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، مگر لوگ ہے نا سن کر بھی نافرمان بن جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی تقوی ہونا چاہیے۔ اگر کسی کے دل میں تقوی نہیں ہے، وہ جو چاہے کرے۔ نفس انسانی کی اصلاح کے لیے تقوی سے بڑھ کر کوئی چیز مؤثر نہیں ہے۔ جس دل میں تقوی آ گیا، سمجھ لو کامیاب ہو گیا ہے۔ جس دل میں تقوی آ گیا، سمجھ لو کامیاب ہو گیا میرے بھائی میرے دوست۔ اس لیے کہ تقوی اسے گناہوں اور اللہ کی نافرمانیوں سے روک کر رکھا ہے۔ نافرمانیوں سے روک کے رکھے گا اور ان کی اور نیکی اور ثواب کے کاموں پر آمدہ عمل کرے گا۔ اسے گناہوں سے روکنے کے لیے پولیس کی ضرورت ہوگی نہ تازیانے کی۔ وہ جلوت میں ہی گناہوں سے باز نہیں رہے گا، بلکہ خلوت میں بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ وہ غریب بے نواز ہوگا، تب بھی وہ حدود اللہ کی خلاف ورزی کبھی نہیں کرے گا، اور شانہ بہ شانہ اور اختیار و اقتدار سے بہرور اور کاتب بھی اللہ کا خوف سے بہرور ہوگا، اور تب بھی اللہ کا خوف اسے نکیل ڈالے رکھے گا۔ صحابہ رضی اللہ اجمعین کے دلوں میں یہ تقوی صحیح معنوں میں جاگزین ہو گیا تو اس نے ان کی زندگیوں کی کایا پلٹ دی۔ وہ رہزن سے رہبر بن گئے، شر کی بجائے خیر کے پیمبر بن گئے۔ وہ بد اخلاقی کے گڑھے میں سے گرے ہوئے تھے، وہ بد اخلاقی کے گڑھے میں گرے ہوئے تھے۔ خوف الہی نے انہیں معلم اخلاق بنا دیا۔ اللہ اکبر میرے بھائی میرے دوست، اللہ کا ڈر پیدا کرو، دیکھو تمہارے ساتھ معاملہ کیا ہوتا ہے۔ تم نیک بن جاؤ گے، صالح بن جاؤ گے، اور عابد بن جاؤ گے، زاہد بن جاؤ گے۔ نہ جانے کیا کیا تمہیں اللہ تعالیٰ پسند فرما کے راستے دین کی طرف پہنچا دے گا، دین کے راستے میں لگا دے گا۔ تم بے نمازی ہو، نمازی بن جاؤ گے اگر دل میں خوف آ جائے۔ اللہ کا ڈر تمہارے دل میں نہیں ہے، اسی لیے تم نمازوں کو چھوڑتے ہو، دنیا کے کاموں کو پہلے اولین ترجیح دیتے ہو۔ نماز 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 نماز، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میرے بھائی میرے دوست۔ نماز پڑھو، نماز سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ معاشرے میں خوف الہی کی لہر اس طرح پھیل گئی تھی جیسے برقی راہ آن واحد میں تمام بلبوں کو روشن کر کے تاریکیوں کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ خوف الہی
کی لہر نے تمام مصیبتوں کو نگل لیا، گناہوں کی ظلمتوں کا خاتمہ کر دیا، اور خیر و شر کی، خیر و رشد کی روشنی ہر سو پھیل گئی۔ آج ہمارے معاشرے میں جو ہر طرف برائی نے ڈیرے ڈالے ہیں، تو اس کی بڑی وجہ اسی تقوی خوف الہی کا فقدان ہے۔ تاکہ گناہوں، اس لیے اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ ہر دل میں خوف الہی کی شمع فروزاں کی جائے، تاکہ گناہوں سے بچنے کا جذبہ عام ہو، انسان حدود الہی کو توڑنے اور اخلاقی ضابطوں کو پامال کرنے سے باز رہے۔ میرے بھائی، میرے دوست، اللہ سے ڈریے، اللہ سے ڈریے میرے بھائی۔ چند دن کی زندگی ہے، موت ہمارے سروں پر کھڑی ہے، پھر بھی ہم لوگ گھمنڈ اور تکبری کی وجہ سے نمازوں کو چھوڑ کر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے حدودوں کو پامال کر دیتے ہیں۔ اللہ کی ہی ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو موت کیا ہے، موت کا ننگا ناچ آپ کے آنکھوں کے سامنے دکھا دیا ہے۔ لوگ لاکھوں کی تعداد میں موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ کیا یہ عبرت کے لیے تمہارے لیے کافی نہیں؟ کیا عبرت کافی نہیں ہے؟ اور کیا دکھانا؟ کیا تمہیں زمینوں میں دھسا دیا جائے، یہ زمین کو الٹ دیا جائے، یہ زمین کو آسمان کے اوپر لے کے جائے اور پھر اس کو الٹا کر دیا جائے؟ جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہوا، بالکل تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے میرے بھائی۔ اگر تم اسی طرح تکبر کرو گے، نافرمانیاں کرو گے، شرک کرو گے، بدعت میں ملوث ہو جاؤ گے، اللہ سے بچو، اللہ کے قہر سے بچو، اللہ کے قہر سے بچو میرے پروردگار کے قہر سے بچو میرے بھائی، میرے دوست۔ اے خواتین اسلام، نمازوں کی پابندی کیجئے، گھر کو جنت بنائیے، گھر کے ماحول کو سدھاریے، اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کیجئے، اللہ کا ڈر ان کے دلوں میں پیدا کیجئے۔ اگر تم ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں پیدا کرو گی تو وہ تم کو بھی نہیں ڈریں گے، تمہاری باتوں کو کیئر ہی نہیں کریں گے، تمہاری باتوں کو نظر انداز کر دیں گے، تم سے بھی نہیں ڈریں گے میرے بھائی، میرے دوست اور خواتین اسلام۔ آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ابھی سے قرآن اور حدیث کی تعلیم دیں، قرآن پڑھائیں، دینیات پڑھائیں، دین کی باتیں سکھائیں اور احادیث یاد کرائیں، سورہ وغیرہ یاد کرائیں۔ گھر کے اندر کے ماحول کو اے اللہ دیندارانہ گھر بنائے، اور اپنے آپ کو بھی اللہ کے حوالے کر دے، اور اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرے، اور تقوی پیدا کرے میرے بھائی، میرے دوست۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو ان تمام قرآن اور حدیث کی باتیں جو ہم نے آپ کے سامنے سنائی ہیں، چند باتیں تھیں، مختصر باتیں، انشاءاللہ اسے سن کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، ہماری نمازوں کو قبول فرما لے، ہمیں 5 وقت پابندی کے ساتھ اول وقت میں نماز پڑھنے والا بنا دے۔ اے اللہ شرک سے بچا لے، بدعت سے بچا لے، اے اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلا دے، اے اللہ خبر کے عذاب سے بچا لے، جہنم کی آگ سے بچا لے، خبر کے سوالات بالکل آسان فرما دے، خبر کی تاریکی کو روشنی میں بدل دے، میدان حشر میں رسوائی سے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں موت دے تو ایمان کی حالت میں موت دے، جب ہماری روح ہمارے جسم سے نکلے تو اللہ ہماری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری رہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا وقرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ يا حي يا قيوم برحمتك استغيث